انسان اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمین ولك بمثل۔ بندہ مومن جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے، زبان سے اچھے کلمات بولتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ۔ بندہ مومن جب کسی کے لیے دعا کرتے وقت یہ کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں کو بھی معاف فرما دے اور مومنہ عورتوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ 5 سے 6 سیکنڈ میں دعا زبان سے نکلتی ہے۔ فرمایا کائنات کے اندر جتنی تعداد میں مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوتی ہیں، اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو آخرت کا فائدہ ہوا۔ آج اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، تو 5 سے 6 سیکنڈ کے اندر انسان 1.5 ارب نیکی کا مستحق بن سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کا نورانی فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، وہ پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو بھی قبول فرما، اور اے میرے مالک اس کو بھی عطا فرما۔ بندہ مومن کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق اس کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ قولی عبادت جہاں انسان کے درجات کو قیامت کے دن بلند کروائے گی، اس طرح قولی عبادت سے انسان کی زندگی بھی سنورتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے مقاصد سے آشنا فرمائے اور ہمیں اس بات پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے سے آخرت تو سنورے گی، دنیا بھی بنتی ہے اور دنیا بھی سنورتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن جنت کا مستحق بنا۔